فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ کبھی بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو اتنا جان لو دنیا میں کوئی ایسا ضرور ہے جو آپ کے خوش رہنے کی دعا کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ زندگی بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہترین ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ وقت ایسے نہ دیجیے کہ بھیک لگے، باقی جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ دعا جیسی کوئی دوا نہیں، ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ اڑان اپنے ہی پروں پر اچھی لگتی ہے۔ اگر تو سلیقے سے توڑتا مجھ کو، میرے ٹکڑے بھی تیرے کام آتے۔ خود سے لڑتا ہوں بگڑتا ہوں منا لیتا ہوں، خود سے لڑتا ہوں بگڑتا ہوں منا لیتا ہوں، میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ کرچیاں بن کے کبھی چبھتے بہت ہیں، زخم جو دکھتے نہیں دکھتے بہت ہیں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بہت سو کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ وقت نے ختم کر دیے سارے وسیلے شوق کے، دل تھا الٹ پلٹ گیا آنکھ تھی بجھ بجھا گئی۔ سب سے زیادہ بکتی ہوئی کتابیں ہماری قوم میں وہ ہیں جو کھانے پکانے اور خوابوں کی تعبیر پر مشتمل ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو صرف کھاتی ہے اور سوتی ہے۔ دل ایک باغ ہے جس میں محبت بھی اگتی ہے اور نفرت بھی، یہ آپ پر منحصر ہے آپ کیسا بیج بوتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔